سب سے زیادہ تکلیف سے لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کرتے ہیں ولاگ کا آغاز۔ میں گما نہیں یقین ہوں، چلتے ہیں قسط نمبر 9 کی طرف۔ عطیرہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود کو آئینے میں بغور تکتی چہرے پر نائٹ کریم کا مساج کر رہی تھی۔ ملک ارسلان جہازی سائز بیڈ پر نیم دراز ان کی اس سرگرمی کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کے انداز میں بچوں کی سی معصومیت اور اشتیاق تھا۔ شادی کے اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی عطیرہ کے حسن و جمال میں کمی نہیں آئی تھی، وہ حسن و رعنائی کا جھلکتا جام تھا۔ ملک ارسلان سے راہ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی تشنگی روز اول کی طرح قائم و دائم تھی۔ وہ آج بھی نوعمر عاشق کی طرح عطیرہ کے حسن کے گرویدہ تھے۔ کبھی کبھی تو وہ اس بےتابی اور وارفتگی پہ جھنجھلا سی جاتی۔ ارسلان نے اسے بے پناہ محبت دی تھی۔ کبھی کبھی خیال آتا ارسلان کے پاس محبت کے معاملے میں قارون کا خزانہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار لٹانے کے بعد بھی ختم یا کم نہیں ہو رہا تھا۔ عطیرہ فارغ ہو کر بیڈ پہ آئی۔ ارسلان اسے توجہ شوق سے تکتے ادھر ادھر کی عام باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اس نے ان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ ان کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے لبریز ہو رہی تھیں۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کے لبوں سے ایک سسکی تک نہ نکل پائے، ورنہ ملک ارسلان بہت ہرٹ ہوتے۔ انہوں نے بہت پہلے عطیرہ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ان کے سامنے وہ روتی نہیں تھی، لیکن تنہائیوں میں آنکھیں گھٹا کی طرح برستی۔ ان کے لبوں پر صحراؤں کی سی پیاس تھی اور اسی پیاس سے سیراب ہونے کی کوئی تدابیر بھی نہیں انہیں پتہ تھی۔ بہت دیر بے آواز رونے کے بعد دل کو کچھ سکون ہوا۔ انہوں نے کندھے کے بل اٹھ کر تھوڑا پانی پیا۔ نیم اندھیرے میں انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سوئے ہوئے ارسلان ملک کو دیکھنے کی ناکام سی کوشش کی اور پھر دوبارہ لیٹ گئیں۔ ارسلان بے سود سکون کی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ عطیرہ کو ان کی نیند پر رشک سا ہوا اور خود پہ ترس بھی آیا۔ ایک وہی محروم اور تشنا تھی۔ ارسلان کتنے سکون میں تھے، سب کچھ پا لیا تھا۔ ایک وہ تھیں، سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ تھیں۔ ارسلان ان کے مجازی خدا نے تو محرومی سے سمجھوتا کر لیا تھا، پر وہ نہیں کر پائی تھیں۔ کتنی بار تنہائی میں انہوں نے ایک ننھے منھے وجود کو خود سے لپٹے محسوس کیا۔ اس کے رونے کی آواز سنی تھی، لیکن ایسا صرف چند ثانیے کے لیے ہوتا۔ حقیقت بڑی تلخ اور شفاف تھی۔ ان کی گود خالی بنجر تھی اور ملک ارسلان کا کوئی نام لیوا نہ تھا۔ ملک جہانگیر 2 کڑیل جوان بیٹوں کے باپ تھے، وہ ان کے وارث فخر اور مان تھے۔ افشاں بیگم کے لہجے میں دونوں بیٹوں کے نام پہ کیسی مٹھاس اتر آئی، ان کا سر اونچا ہوتا جیسے دونوں جہاں ان کے قدموں تلے ہوں۔ ملک ارسلان کو بھی محرومی ستاتی، مگر کم از کم عطیرہ کے سامنے انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ عطیرہ اکیلی روتی سسکتی، پر ملک ارسلان کے سامنے اس کے لبوں پر چپ کا کفل تھا۔ رائنا نے کچھ دیر پہلے ہی فون پہ یہ ناقابل یقین خبر سنائی تھی۔ ان سب کو تو ناقابل یقین ہی لگی تھی، کیونکہ رائنا نے تو کبھی اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کزن شہریار سے منسوب تھی، وہ تعلیم مکمل کر کے عملی میدان میں آ چکا تھا۔ اب اس کے والدین رائنا کو بہو بنا کر اپنے خواب پورا کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ رائنا کے ماموں یعنی شہریار کے والد کافی عرصے سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ ان کی بیماری سنگین نوعیت کی تھی، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، اپنی زندگی میں ہی بیٹے کو دلہا کے روپ میں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ رائنا کے ڈیڈی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ابھی اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چھٹا سیمسٹر شروع تھا۔ بی ایس آنرز کا 2 دن سے رائنا یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی، جبکہ ایگزام بھی قریب تھے۔ ایسے میں اس کی یونیورسٹی سے غیر حاضری حیران کن اور نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ رنم اور کومل اچھی یونیورسٹی میں ہی تھیں جب باری باری رائنا نے دونوں کو الگ الگ کال کر کے اپنی اچانک طے ہونے والی شادی کی اطلاع دی۔ کومل نے فراز اور اشر کو ڈھونڈ کر پھولے پھولے سانسوں سمیت یہ بریکنگ نیوز سنائی۔ رنم نے باقی کی کلاسز چھوڑ دیں اور سیدھی پارکنگ ایریا میں جا کر اپنی گاڑی نکالی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی کومل، اشر اور فراز تھے۔ افتادہ و خیزاں وہ رائنا کے گھر پہنچے۔ رائنا مزے سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رنم اور کومل کا خیال تھا کہ وہ اٹواٹی کھٹواٹی لیے پڑی رو رہی ہوگی۔ اچھا خاصا فلمی سین ہوگا، جنگ ہو رہی ہوگی کہ ابھی میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کروں گی۔ مما پاپا بے شک کہتے رہے، مگر میں وہی کروں گی جو وہ چاہے گی، کیونکہ ماموں کی خرابی صحت اور ان کی خواہش شہریار کو دلہا بنے دیکھنا اس کے علم میں تھی۔ اب وہ مزے سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جہاں سٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا تھا، اور مزے کی بات اس میں دکھائے جانے والے 2 مشہور کرداروں کی شادی فلمی انداز میں ہو رہی تھی۔ انہیں سخت مایوسی ہوئی، خاص طور پر کومل کو۔ اس کا چہرہ اتر ہی گیا۔ رائنا سب سے نارمل ملی اور اپنے گھریلو ملازم کو آواز دی، کیونکہ اسے پتا تھا وہ سب دوست یونیورسٹی سے سیدھا اسی کے گھر آئیں گے اور پیٹ پوجا تو لازمی کریں گے۔ ان کی زبردستی خاطر مدارت کا انتظام، سب کچھ ریڈی تھا۔ وہ ملازم کو کھانا لگانے کا بول کر آئی تو سب دوستوں کو اپنی طرف گھورتے پایا۔ کیا سن رہے ہیں ہم؟
रनम ने इसे कड़ी निगाहों से घूरा तो रायना ने डरने की कामयाब अदाकारी की। जी क्या सुना है आपने? यही कि आप मोहतरमा की शादी अचानक तय पा गई है। ठीक 50 मिनट बाद मेरे सेल फोन पे कॉल आई थी। रनम ने अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए वक्त का अंदाजा लगाया जो बिल्कुल दुरुस्त था। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, रायना इसी के अंदाज में सादतमंदी से बोली। हुर्रे, खूब मजा आएगा। अशर ने सोफे से खड़ा होकर दोनों बाजू फिजा में लहराए। रायना ने रोनी सी सूरत बना ली जो इसके दिखाई देने वाले तासुरात के साथ जरा भी लगा नहीं खा रही थी। तुम सब फ्रेंड्स को मेरे बिछड़ने का दुख नहीं है? तुम्हें दुख नहीं है तो हमें दुख क्यों होगा? हम तो ये सोचकर आए थे कि तुम बैठी रो रही होगी, मगर यहाँ तो चेहरे पे गुलाब खिले हैं, जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हें? कोमल ने ताक कर वार किया। जरा सी देर में ही सोफे के सब कुशन इन चारों के हाथ में थे और रायना पूरे कमरे में अपने बचाव के लिए भागती फिर रही थी। कोई भी माफ करने के मूड में ना था। अच्छी तरह दुर्गत बनाने के बाद उसकी जान बख्शी गई। इसके बाद शराफत से सारी कहानी सुनी गई। असल में मामू बीमार हैं, उनकी हालत पिछले दिनों सीरियस हो गई थी। तब मोमानी ने पप्पा से बात की कि शहरयार और रायना की शादी कर देनी चाहिए, सो उन्होंने हाँ कर दी। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि शहरयार ने शादी के बाद मुझे अपना BS ऑनर्स मुकम्मल करने की इजाजत दे दी है। वो आराम से पूरी कहानी सुना चुकी तो कोमल लटके मुंह से इसकी तरफ देखने लगी। मैं तो समझी थी कि तुम शादी की वजह से खुश हो। अरे मैं शादी की वजह से भी तो खुश हूँ, रायना तेजी से बोली, जैसे उसे ये डर हो कि कोमल कोई और मतलब ना निकाल ले। इस पे रनम और कोमल की खीखी शुरू हो गई। देख लो क्या जमाना आ गया है, लड़की अपने मुंह से कह रही है कि मैं शादी की वजह से भी तो खुश हूँ। एक मशरकी लड़की होते हुए भी ऐसी बोल्ड नहीं। कोमल और रनम दोनों इसे छेड़ रही थी, मगर अब भी वो इनके साथ हंस रही थी। फराज और अशर ने बुजुर्गाना अंदाज में दुआ दी, सदा खुश रहो और दूध में नहाओ। दूध में नहाने की दुआ फराज ने अपनी अकल के मुताबिक दी थी, क्योंकि उसे जबरदस्त सा लंच करने के बाद फराज और अशर वापस अपने अपने घर चले गए थे, जबकि कोमल और रनम दोनों रायना के पास थी। शादी एग्जाम्स के बाद थी। वो इन दोनों के साथ मिलकर अपना प्रोग्राम बना रही थी। मैं चाहती हूँ एग्जाम के बाद ही शॉपिंग करूँ, तुम दोनों ने मेरा साथ देना है। मेरी कोई बहन तो नहीं है, तुमने ही सब कुछ करना है। हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम हैं ना, क्यों रनम? कोमल ने रनम से तायीद चाही। वो खामोशी से दोनों की बातें सुन रही थी। कोमल की बात पे फौरन हाँ में सर हिलाया। मैं तो रायना की शादी पे प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनवाऊंगी। कोमल को अपनी पड़ी थी। रनम हंसने लगी। कोमल हर बात में, हर काम में अजरत से काम लेती, उसे ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। वो सब काम सुकून और आराम से करने की आदी थी। रनम, तुम मेरी शादी पे क्या पहनोगी? रायना ने पूछा। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। मैं तो ये काम खूब ड्रेस वाले बनवाऊंगी, एकदम ईस्टर्न लुक। कोमल फिर शुरू थी, जबकि अब रनम घर वापसी का सोच रही थी। शाम हो रही थी। आज पापा ने घर जल्दी आने का कहा था। रायना ने इजाजत लेकर वो वापसी के लिए निकल आई, जबकि कोमल अभी तक रायना के कान खा रही थी। दोस्तों, इस एपिसोड के बारे में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बखेरते रहें। अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली एपिसोड आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।